بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چائنیز آرمی نے انڈین آرمی کی بینڈ بجا دی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ روز کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ انڈین چینل نے پہلے کلیم کیا تھا کہ ہمارے 3 سولجر انکلوڈنگ کرنل رینک کا آفیسر بھی اس میں مارا گیا جو سٹینڈ آف ہوا تھا منڈے نائٹ کو۔ لیکن اس کے بعد اب جب لوگوں کا پریشر آیا تو سورسز بتا رہے ہیں کہ جو سولجر کی فیملی تھی انڈین فوجیوں کی، انہوں نے ٹی وی چینل کے رپورٹر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے پیاروں کو انہوں نے وہاں جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد آپ یہ بتا نہیں رہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے، زیادہ میڈیا یہ بی جے پی کا سمرتھک ہے، بی جے پی کو سپورٹ کرتا ہے، تو انہوں نے ظاہر انٹیلیجنس اداروں کو بتایا، تو پھر انہوں نے لوکل کمانڈر کے ساتھ مل کے تو وہ سارا سیٹل ڈاؤن کیا اور ان کے ریلیٹیوز کو پریس کانفرنس کرنے سے روکا، اور اس کے بعد انڈیا نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے 20 سے زائد فوجیوں کی وہاں جو انڈیا چائنا کے ساتھ ہوا اس میں ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو ایک سوال بہت دوست پوچھتے ہیں جو آج کل ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے، کیا انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انڈیا اور چائنا کی جنگ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کی یہ ریزن ہے چونکہ انڈیا ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، آلدو چائنا تو تیار ہے، اس نے تو وہاں ایکسرسائز بھی کر رہا ہے اور اپنا ویپن سب کچھ شو کر رہا ہے، لیکن انڈیا شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وار کی پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ انڈین آرمی پچھلے 30 سال سے نہ انہوں نے کوئی جنگ کیا، نہ کسی جنگ کی انہوں نے پراپر پریپریشن کی ہے، اور اس کے مقابلے میں چائنیز آرمی وہاں 2018 سے لداخ ایریا میں بیٹھی ہے اور وہ اپنی ایکسرسائز بھی کر رہی ہے، اپنا ویپن بھی یوز کر رہی ہے، تو وہ اس ایریا میں اب ٹرینڈ ہے، وہ ایریا ان کے لیے ایسے ہے جیسے ان کا گھر ہو۔ اس کے مقابلے میں جو انڈین آرمی وہاں بیٹھی ہے اور بہت سارے جو انہوں نے ٹروپس موو کیا ہے، وہ پاکستانی بارڈر سے ٹروپس موو کیے ہیں، جو بھی نئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں وہ علاقہ کیسا ہے۔ وہ علاقہ 16 سے 18,000 فٹ کی بلندی پہ ہے، اور اتنی بلندی پہ سروائیو کرنا اور لڑنا کوئی ایزی نہیں ہے جب تک آپ اس کی پریکٹس نہ ہو۔ اور پھر جس طرح کا اکوپمنٹ وہاں یوز ہوتا ہے، جو ویپن سسٹم وہاں یوز ہوتا ہے، جو آپ نے کرنا ہے جنگ کے دوران، تو اگر آپ نے وہ ویپن اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں، ان علاقوں میں آپ گئے ہی نہیں، تو آپ اس کو ویپنائز کا مطلب آپ اس کی ویپن چلانے کی پراپر ٹریننگ بھی نہیں ہے، اور وہاں کے انوائرمنٹ سے آپ یوز ٹو بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے انڈین سولجر کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے، اور اس کے برعکس چائنا ہے، وہ تو بڑی دیر سے وہاں بیٹھے ہیں، ان کے فوجی بھی وہاں پراپر ٹریننگ کر رہے ہیں، تو وہ ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہے، اور یہی انڈیا کو پریشانی ہے۔ آج جیسے ورلڈ میڈیا نے بھی اس ایشو کو بہت اٹھایا، نیو یارک ٹائم نے بھی آئی اسٹوری دی، الجزیرہ نے بھی دی، بی بی سی نے بھی دی، ٹیلی گراف نے بھی اس پہ لکھا، تو ان اخبارات کے مطابق جو ایکسپرٹ کی رائے ہے ان کے مطابق انڈیا اب بڑی مشکل صورتحال میں ہے۔ انڈیا نہ تو چائنا سے جنگ کر سکتا ہے، اگر وہ چائنا سے جنگ نہیں جواب نہیں دیتا تو لوکلی مودی پہ بڑا پریشر آ رہا ہے، اور جیسے کہ اب راہل گاندھی نے بھی بڑا پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اس نے بھی کہا انف از انف، ہمیں بتایا جائے کہ مسٹر مودی کے پالیسیز کیا ہے، وہ کیوں خاموش ہے۔ آلدو انڈیا میڈیا پراپر بتا نہیں رہا، چونکہ انڈین آرمی کی طرف سے میڈیا کو انسٹرکشن گئی ہوئی کہ آپ نے اس بارے میں خبریں نہیں دینی، تو اس لیے انڈین میڈیا تو اس پہ خبریں نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی لوگ ٹویٹر پہ اور ادھر ادھر سوشل میڈیا یوز کر کے اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے کل ٹی وی پروگرام بھی سنا تھا، جنرل جی ڈی بخشی بھی کہہ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا ہم نے اتنی بڑی فوج بنائی کس لیے اگر ہم نے جواب نہیں دینا، اب وہ ہمارے فوجی مار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا اگر ہمارے فوجی ادھر گئے ہیں، انہیں اپنے اسلحہ ہی نہیں دینا، چلانے نہیں دینا، یوز نہیں کرنے دینا، تو پھر وہ اگر انہیں اسلحہ چلانے کی اجازت ہوتی تو وہ 800 انڈین مار دیتے، چائنیز مار دیتے۔ ایسی بات نہیں ہے، دونوں طرف ایک ایگریمنٹ کے تحت آرم لیس آرمی ادھر تعینات ہے، تو چائنیز آرمی نے بھی کوئی ویپن یوز نہیں کیا، لیکن یہ ہے وہ چائنیز آرمی کے جو لوگ ہیں وہ مارشل آرٹ میں ایکسپرٹ ہے، وہ اس ایریا کے رہنے والے ہیں، اس لیے وہ انڈیا پر ہیوی ہو گئے۔ اور جو سورسز بتا رہے ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، تقریباً 800 سے قریب انڈین آرمی کے لوگوں نے وہاں چائنیز کی طرف جس جگہ چائنیز نے وہاں جانے کی کوشش کی، جس پر چائنیز نے ریئیکٹ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جو ودن 30 سے 45-50 منٹ کے اندر اندر چائنیز آرمی نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور بہت سارے ان کے لوگ مارے گئے۔ اور اسپیشلی یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، اور ایسا بڑا کام ہوتا ہے جو انڈین آرمی کو کمانڈ کر رہا تھا، جو کمانڈنگ آفیسر ہے وہ مارا جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں ان کی ٹریننگ کا، جس فوج کا سپہ سالار سیناپتی اگر وہ ہی مارا جائے تو پھر فوج نے کیا لڑنا، تو پھر فوج نے تو بیک آؤٹ کرنا ہی ہے۔
یہی انڈیا کے ساتھ ہوا. ان کے بہت سارے فوجی جو ٹیلی گراف نے بھی لکھا بہت سارے فوجی شاید چائنیز آرمی کے قبضے میں ہیں. انہوں نے اغوا کر لیا جب انہوں نے سرنڈر کیا تو وہ اپنے ساتھ لے کے انہوں نے اپنے قیدی بنا لیے. اور اس پہ اب انڈیا اور چائنا کی یہ ٹاکس ہو رہی ہیں کہ کیسے وہ جو فوجی چائنا کے پاس ہے انہیں کیسے واپس لایا جائے. تو جہاں تک انڈیا اور چائنا کا اسٹینڈ آف ہے، جیسے آج نیو یارک ٹائم نے سٹوری دی، انہوں نے کہا انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے. دو صورتحال، چونکہ انڈیا کی اکانومی اور اس کی ملٹری کی ٹریننگ اور ملٹری پاور اس قابل نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو اور چائنا کے ساتھ جواب دے سکے. آج جیسے انڈیا نے، آپ کو پتا ہے انڈیا کے میڈیا کے بارے میں جو ورلڈ سروے ہوا تھا، ایجنسی نے سروے کیا، جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ انڈین میڈیا 70% سے زائد انڈین میڈیا پہ چلنے والی جو نیوز ہوتی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. اور اس لیے انڈین میڈیا کی تو اتنی کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے. جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہی پروپیگنڈا لے کے یہ چل پڑتے ہیں، اس پہ پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب انڈین میڈیا نے جو پروپیگنڈا شروع کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے کہ ہم نے بھی چائناز کے 43 فوجی مار دیے. دیکھو اگر چائنا نے آپ کے فوجی مارے ہیں تو آپ ان کی ڈیڈ باڈی بھی ہے، سب کچھ آپ دکھا بھی رہے ہو. تو چائنا کی طرف سے تو ابھی تک کسی کا ایسا کوئی ڈیڈ باڈی کوئی ایسا شو نہیں ہوا. آپ جس بھی علاقے میں رہیں آپ یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی. میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر چائنا کے فوجیوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گی اور وہ چھپائی نہیں جا سکیں گی. تو اب جیسے مسٹر مودی نے آج پہلی دفعہ اس پہ بولا ہے. اس سے پہلے جب سے یہ چائنا، بلکہ پچھلے جب سے مودی گورنمنٹ میں آیا تو اس نے چائنا کے خلاف کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. اب چونکہ لوکلی پریشر بہت آ رہا ہے اس لیے آج اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا اگر چائنا نے ایسا کنٹینیو رکھا تو ہم اس کا اگر ہمیں پرووک کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. اور اس کے بعد اب جو سورسز بتا رہے ہیں پرائم منسٹر مودی نے انڈین آرمی کو فلی اختیار دے دیا، وہ ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیا کہ آپ کو پرمیشن، آپ جس طرح چاہے جواب دیں. اور اس کے بعد انڈین فوج نے بھی اپنا جو ان کے ویپنز ہیں، جو بھی ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ سب اس بارڈر کی طرف موو کرنے شروع کر دیا. اور چائنیز نے جب یہ خبریں سنی تو انہوں نے آج بھی فوٹیج جاری کی ہے جس میں انہوں نے اپنے جو راکٹ فورس ہے اس کی لائیو فائرنگ بھی دکھائی اور ان کے ٹروپس بھی اس طرف موو کر رہے ہیں. اور چائنا کا جو صورتحال ہے تو چائنا تو ایک بھی انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو جو انڈین ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں یہ صورتحال انڈیا کے لیے بڑی خطرناک ہے. انہوں نے کہا چونکہ آپ نے 2 فرنٹ بلکہ 3 فرنٹ وار شروع کیے ہوئے، ابھی تو آپ نے نیپال کو بھی اپنے خلاف کر لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی ہماری انڈین آرمی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 2 فرنٹ وار کر سکے. انہوں نے کہا پاکستان اور چائنا بڑی کلوزلی مل کے چلتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہا اب جو صورتحال ہے، جو چائنا کے ساتھ ٹینشن ہو رہی ہے تو LOC پر پاکستان پہ ساتھ بھی یہ ٹینشن بڑھے گی. جو ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ مودی گورنمنٹ کی بڑی غلط پالیسی تھی. وہ اس بات کو لے کے چلتے رہے ہیں پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، ہم بات نہیں کریں گے. مگر جب تک بات نہیں کریں گے چیزوں کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے. اگر انہوں نے کہا چائنا اور پاکستان کی دوستی، اگر آپ پاکستان کے ساتھ، اگر چائنا کے ساتھ تو آپ کی دوست نہیں ہو سکتی تو پاکستان کے ساتھ آپ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں. جب آپ بات کریں گے، تعلقات بہتر کریں گے تو اس سے دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. آلدو ہم اس آرگومنٹس کو بائی نہیں کرتے. پاکستان سے آپ کو پتا ہے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی انڈیا میں. ہمارے ہاں انڈیا سے بہت دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہوتی ہے، فاٹا کے علاقے میں ہوتی ہے، جو ہم نے بہت ساری 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دے کے ہم نے وہ امن حاصل کیا ہے. تو انڈیا کا یہ پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں اب حقیقت کوئی نہیں ہے. تو چائنا کے مقابلے میں اب انڈیا بہت بری طرح پھنس گیا. ابھی آپ دیکھو آج بھی وہاں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا چائنا نے ہمارے اتنے فوجی مار دیے. تو اب جو خبریں آ رہی ہیں، اب آہستہ آہستہ انڈیا میڈیا پہ بھی خبریں شروع. آج جو خبر ابھی آئی ہے وہ ایک انڈین ٹاک شو جا رہا ہے، اس نے کہا ہمارے 40 سے زیادہ آرمی پرسنل چائنا نے کل کر دیا ہے. اور اسی طرح کی خبریں الجزیرہ بھی دے رہا ہے، ورلڈ میڈیا بھی دے رہا ہے کہ انڈیا کے بہت زیادہ فوجی اس جو فیس آف میں اس میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور جیسے کہ پہلے آپ کو پتا انڈیا نے صرف 3 کا اعلان کیا تھا. تو آج انڈیا میں بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. تو اور پولیٹیشین بھی یہ سوال پر اور ایکس آرمی پرسنل اور اب کچھ اینکر بھی جو پہلے بالکل مودی کے خلاف بات نہیں کرتے وہ بھی اب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی فوج کس لیے بنائی. اگر اتنی بڑی فوج بنائی ہے اور ہمارے 20 سے زائد اگر بندے چائنا مار دیتا ہے اور ہم اس کا جواب دے دیتے تو اتنی بڑی فوج بنانے کا فائدہ کیا ہے.
تو اب جیسے ہی یہ بہت سارے لوگوں کے اب جیسے ہی ڈیڈ باڈیاں ان کے گاؤں میں پہنچیں گی تو اس کے بعد یہ مودی پہ پریشر بہت زیادہ بڑھے گا، چونکہ جب ڈیڈ باڈیاں گاؤں میں پہنچے گی تو جیسے انڈین میڈیا کی روایت ہے وہ ہر ڈیڈ باڈی پہ جائے گا، 100 کیمرہ لے کے جائے گا، جب وہ فوٹیجز ٹی وی پہ چلیں گی تو لوگوں کے جذبات اس سے ٹھنڈے نہیں ہوگے بلکہ اور بھڑکیں گے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا نے اپنی عوام کے جذبات بہت پہلے بھڑکائے ہوئے ہیں، ان میں بنیاد پرستی زیادہ کرنے میں انڈین میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ تو اس سے مودی گورنمنٹ میں زیادہ سے اس سے پریشر آتا جائے گا۔ ابھی بھی وہ سوال پوچھ رہے ہیں لوگ، وہ کہہ رہے ہیں اس کا رسپانسبل کون ہے، کس نے انڈین آرمی کو وہاں روکا کہ ان کے پاس ویپن نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ ویپن نہ یوز کرو، آپ آرم لیس ہو، لیکن آپ کی یونٹ میں تو ویپن ہونے چاہیے، اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ ویپنز یوز کر سکیں۔ اب اس کا تو وہ سوال جو کہہ رہے ہیں جو پوچھا ہے وہ تو جو ہائر اتھارٹی وہ ہی دے سکے گی، اور اس وقت ہائر اتھارٹی یا تو انڈین چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا COF جو جنرل بپن راوت ہے، جو چیف آف جنرل اسٹاف اس وقت بنایا ہوا ساری آرمی کا، یا وہ جواب دہ ہے، کسی نے تو روکا ہی ہوگا نا، جس کی وجہ سے یہ انڈیا کو نقصان۔ اور اسپیشلی آپ یہ بات روز روشن کی طرح یا ہو رہی ہے اور کھل کر جو پہلے میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ملیشیا ہے، آرمی نہیں ہے۔ تو ابھی ان کے جنرلز خود بات کر رہے ہیں ان کا ٹریننگ کا فقدان ہے، اور ان کے جنرلز بات کر رہے ہیں ٹریننگ کا فقدان ہے، یا چائنیز آرمی بہت زیادہ ٹرین ہے، اور لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے بھی انڈین آرمی مار کھا رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس ویپن بھی ہو لیکن آپ کی ٹریننگ پراپر نہ ہو تو پھر آپ ان ویپن کو پراپر طور پر یوز نہیں کر سکو گے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اس کا جو ہو رہا ہے اس کا نقصان انڈیا کو اب انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت ہو رہا ہے اور ہوئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں امریکہ نے تو اس خطے میں پورا تکیہ انڈیا پہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہماری جو مدد کرے گا اور چائنا کو گھیرنے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کو خود مار پاڑی، وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو ہماری کیا کرے گا؟ اور اس سے ان کے بھی تعلقات میں بھی تناؤ ہوگا، اور انڈیا نے بھی شاید یہ ہوپ لگا لی تھی کہ اگر امریکہ کھل کر آ جائے گا اور ہمارے ساتھ امریکی فوجیں مل کر لڑیں گی، ایسا ہوتا نہیں اور نہ ایسا ہوگا۔ کوئی بھی ملک اپنا نقصان نہیں چاہتا، وہ امریکہ یہ تو چاہے گا انڈیا اور چائنا آپس میں لڑے تاکہ دونوں کی اکانومی کو دھچکا لگے، اور امریکہ کی جو ورلڈ پاور ہے جسے اب چائنا چیلنج کر رہا ہے اور سپر پاور اپنی سپر پاوری کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے روکا جا سکے۔ تو یہ تو صورتحال ہے اور ہنگامہ مچا ہوا ہے انڈیا میں۔ تو ابھی بھی ان کا میڈیا، ابھی بھی پولیٹیشین اپنی عوام کو صحیح بات نہیں بتا رہے۔ عوام بیچاری صحیح بات جاننے کے لیے سوشل میڈیا یا اس طرح کی چیزیں یوز کر رہی ہے۔ ابھی بھی میڈیا ان کا کنٹرول ہے، کہنے کو تو کہتے ہیں ہمارا میڈیا آزاد ہے، لیکن آزاد نہیں، بہت کنٹرولڈ میڈیا ہے۔ جو آرمی کی طرف سے، جو ان کی رو کی طرف سے، جو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن آتی ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے پروگرام کرتے ہیں اور اسی طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اب جو ان کے ایڈیٹر ہیں بڑے بڑے میگزین کے، اب ان کے بھی آرٹیکل آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چائنا نے ہمارے 60 مربع کلومیٹر پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، یہ 60 کلومیٹر چھوٹا علاقہ نہیں ہے، اور ہم ابھی تک اس سے 1 انچ بھی نہیں لے سکتے۔ اور ہم آپ تنقید ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں چائنا نے ہمارے بندے مارے، ہم پیپر لے کے جاتے ہیں، جناب آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، آپ نے وہ ایگریمنٹ کیا، آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا۔ لیکن چائنا نے جتنے بھی ایگریمنٹ ہے سب کو اب اس نے رد کر دیا۔ اس نے کہا یہ ردی کی ٹوکری میں ہے۔ اس کی ریزن جو چائنا آرگومنٹس دیتا ہے اس کا آرگومنٹس یہ ہے، اس نے کہا دیکھو ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے، اور ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ آپ یونیلیٹرلی کچھ نہیں کریں گے، ہم آپس میں مل کے بات کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور آپ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے۔ چونکہ آپ ہمارے خلاف جا رہے ہو، ہمارے خلاف آپ امریکن بلاک میں گئے ہو تاکہ ہمیں کاؤنٹر کیا جائے، اور دوسرا یہ لداخ کے معاملے میں آپ نے جو آرٹیکل 25 اور کشمیر 377 ریووک کیا، یہ ہماری کنسلٹیشن کے بغیر کیا، اور ہم اس میں پارٹی ہیں۔ چونکہ آپ نے اس میں فرسٹ سٹیپ لیا، اس لیے اب ہم کسی ایگریمنٹ کو نہیں مانتے۔ تو جس علاقے پہ ہم 1962 میں ہمارا جہاں ہم گئے تھے وہی ہماری لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اب۔ تو یہ انڈیا کے لیے پوری دنیا میں بہت سبکی ہو رہی ہے، نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ ان کی آرمی کے لیے بھی، اور اب یہ چیزیں میڈیا پہ بھی آنی آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا اپڈیٹ۔ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گا تو آپ اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے آگے شیئر بھی کریں۔
اور اپنا کامنٹس بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.